بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس۔ اردو کلاس 4 لیکچر نمبر 13 ہے آج ہمارا، صفحہ نمبر 21 پہ، سبق نمبر 5، حکایات شیخ سعدی۔ حکایات کسی بھی سچی کہانی یا واقعے کو جب کہانی یا واقعے کی صورت میں ہی لکھ دیا جائے تو اس سے حکایت کہتے ہیں، اور حکایات جو ہے یہ حکایت کی جمع ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ہم نے ان کے بہت سے واقعے سنے ہیں۔ ان کی حکایات ہیں یا ان کی جو کہانیاں ہیں ان کو انہوں نے لکھا ہے کتابوں کی صورت میں، کہانیوں کی صورت میں۔ وہ علم کی باتیں ہیں، بہت اچھی اور سبق آموز کہانیاں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، وہ کہانیاں چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں ہیں، تو ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اس سبق میں اکٹھی کی گئی ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں۔ حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ 1333 کو ایران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی پر حاصل کی اور ثانوی تعلیم کے لیے مدارس بھیجے گئے۔ مدارس ایک جگہ ہے۔ ابتدائی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ پرائمری تک کی تعلیم، یا جسے ہم بیسک شروع کی تعلیم کہتے ہیں، جس میں ہمیں صرف ضروری باتیں بتائی جاتی ہیں، صرف ہماری بنیاد بنائی جاتی ہے تاکہ ہم اگلی اعلیٰ تعلیم جو ہے اسے حاصل کر سکیں، اسے ابتدائی تعلیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ثانوی تعلیم، یعنی کہ اس کے بعد کی تعلیم، تھوڑی سی جو اوپر کی کلاسیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات ہو گئی ہے۔ کچھ وقت تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ تعلیم و تدریس یعنی کہ پڑھانے کا ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے، کچھ عرصے تعلیم دیتے رہے، لوگوں کو پڑھاتے رہے، اس کے شعبے سے رہے وابستہ رہے، یعنی کہ جڑے رہے۔ انہوں نے اپنی حکایات کو لوگوں تک کہانیوں اور واقعات کے ذریعے پہنچایا، جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کمزوروں پر ظلم۔ ایک شخص بہت بے رحم تھا، وہ غریبوں سے ان کی لکڑیاں چھین لیتا تھا جو وہ جلانے کے لیے لاتے تھے، اور ان لکڑیوں کو امیروں کے ہاتھ فروخت کر دیا کرتا تھا۔ غریب اس کی اس زیادتی پر بہت واویلا کرتے تھے، روتے دھوتے تھے، شور مچاتے تھے، لیکن وہ پرواہ نہ کرتا تھا۔ اسے یہ ظلم کرتے دیکھا تو ایک دن اس کے ایک دوست نے اس سے کہا کہ تجھے غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس شخص نے اپنے دوست کی نصیحت پر کان نہ دھرا۔ وہ بدستور ایسا ہی کرتا رہا۔ بدستور یعنی کہ کے مطابق، یعنی جو کوئی بات بار بار ایک ہی طریقے سے کی جائے اسے بدستور بولتے ہیں، کہ بدستور یعنی دستور کے طریقے سے، اپنی عادت سے جیسے وہ کر رہا تھا اسی چیز کو اس نے اپنی روٹین میں رکھا۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دن اس کے باورچی خانے میں آگ بھڑک اٹھی۔ باورچی خانہ کچن، اور چشمے زدن میں اس کا سارا گھر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ چشمے زدن کا مطلب ہے آنکھ چھپکتے ہی، یعنی کہ ایک بہت ہی کم عرصے میں، جتنی دیر میں سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ہو گیا، اتنے سے وقت میں پورا گھر جل گیا۔ وہ اپنے جلے ہوئے گھر کے سامنے بیٹھا آہ و بکا کر رہا تھا، یعنی رود ہو رہا تھا۔ تکبر کا انجام۔ تکبر کہتے ہیں غرور کو، یعنی اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھنا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے مجھے عبادت کا بہت شوق تھا۔ میں اپنے والد محترم کے ساتھ ساری رات جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ ایک رات والد صاحب اور میں دونوں عبادت میں مشغول تھے، اور ہمارے قریب ہی کچھ لوگ غافل پڑے سو رہے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے، ان سے اتنا نہ ہو سکا کہ اٹھ کر تہجد کے نفل پڑھ لیں۔ والد نے میری یہ بات سنی تو فرمایا، بیٹا، دوسروں کو کم درجہ خیال کرنے اور ان کی برائی کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی پڑھ کر سو جاتا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہ لیکچر
ختم ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔